آج کا مسلمان پورا قرآن پڑھ لیتا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آتی، اسے اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ آج کا نوجوان 2 ٹکے کے لیے وہ کہاں کہاں پھرتا ہے، لیکن اللہ کا کلام اسے یاد نہیں ہے۔ آج کا نوجوان طاقت کے اندر ہے، 40 فٹ کی بلندی پر جاتا ہے اور کیا کیا پہاڑوں پر چڑھتا ہے، لیکن جب صبح کے وقت مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کی ندا دیتا ہے، اس نوجوان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ اپنے اوپر سے کمبل ہٹا کر مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے چلا جائے۔ یہ آج کا نوجوان ہے۔ ارے اس نوجوان کے اندر، اس تاریخ کے اندر تو شاہ ولی اللہ جیسے لوگ آئے ہیں، اس تاریخ کے اندر تو ابن تیمیہ جیسے لوگ آئے ہیں، اس تاریخ کے اندر تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احد کا مقام ہے، احد کی لڑائی جاری ہے، حضرت طلحہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، جب تک میری جان میں جان ہے، جب تک میرے جسم میں جان ہے، اس وقت تک ایک بھی تیر آپ کو نہیں لگنے دوں گا۔ سارے کے سارے تیر اپنے جسم پر برداشت کیے۔ یہ صحابہ کی قربانیاں تھی، یہ اس وقت کا مسلمان تھا۔ آج ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، قرآن سے لگاؤ نہیں ہے، قرآن سے تعلق نہیں ہے، اسی وجہ سے مسلمان مظلوم ہے۔ ہم قرآن مجید، ہم نماز کے اندر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ اب ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور دنیا کے اندر آپ کسی سے معافی مانگے اور آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ مجھ سے ایکسکیوز کر رہا ہے، سوری کر رہا ہے، پتہ نہیں ہے، تو وہ کہے گا کہ مینا تمہیں کیا ہو گیا، یہ تم مذاق کر رہے ہو یا معافی مانگ رہے ہو؟ لیکن وہ اللہ کی جو ہے، وہ اللہ کی جو حلیمی ہے کہ اللہ کی ذات بردبار ذات ہے، وہ ہر ایک چیز کو دیکھتا ہے، لیکن پھر بھی ہماری پکڑ نہیں کرتا، پھر بھی ہمیں جو ہے وہ عذاب کے اندر مبتلا نہیں کرتا۔ تو فرمایا ترکتُ فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا بما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور ایک رسول اللہ کی سنت جسے احادیث مبارکہ کہا جاتا ہے۔ جب تک مسلمان ان کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے، اس وقت تک مسلمان کامیاب اور دنیا کے اوپر غالب آتا ہے۔ اور جب قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، جب احادیث کو چھوڑ دیتا ہے، جب رسول اللہ کی زندگی کو چھوڑ دیتا ہے، پھر جو ہے وہ ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ آج کے مسلمان کی ذلت کا سب سے بڑا سبب یہی ہے۔ کوئی کہتا ہے مسلمان غریب ہے اس وجہ سے ذلیل ہے، کوئی کہتا ہے مسلمان کے پاس علم نہیں ہے اس وجہ سے جو ہے وہ ذلیل ہے، کوئی کہتا ہے مسلمان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے اس وجہ سے جو ہے وہ ذلیل ہے۔ نہیں، اس کی ذلت کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اس نے رسول اللہ کی زندگی کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے، رسول اللہ کے طریقے کو اپنے جو ہے وہ زندگی سے نکال دیا ہے، اسی وجہ سے جو ہے وہ ذلت اس کا مقدر بنتی ہے۔ تو یہ قرآن، یہ آلہ دعوت ہے، یہ انسٹرومنٹ آف دعوت ہے، یہ قرآن کا آلہ دعوت ہے۔ اور کل قیامت والے دن اگر رسول اللہ نے شکایت کر لی، میں نے خطبے کے اندر آیت مبارکہ تلاوت کی تھی، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کل اگر شکایت کر لے ہماری کہ اے میرے رب، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری امت نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری امت نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، پھر ہماری شفاعت کے دعوے کدھر جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، کہ یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہی بنے گا یا کل قیامت والے دن تمہارے خلاف گواہی بنے گا۔ اگر تم نے اس کے مطابق زندگی گزاری تو یہ قرآن تمہارے حق میں گواہی دے گا، اور اگر تم نے اس کے خلاف زندگی گزاری تو کل یہی قرآن تمہارے خلاف گواہی دے گا۔